گزشتہ سے پیوستہ جمعہ ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہم جب اپنے بچوں کو یا اپنی بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں کسی اسکول میں، کسی یونیورسٹی میں، تو ہمیں اس بات کا بھی پورا احساس اور ادراک ہونا چاہیے کہ یونیورسٹیز کا یا کالجز کا کیا ماحول ہوتا ہے۔ اس ماحول کے اعتبار سے اپنے بچوں کو ٹرین کرنا، تربیت کرنا، تاکہ وہ اس کے برے اثرات سے محفوظ رہیں، اور جو ان کے مطلب کی کام کی چیز ہے وہ ان کو حاصل بھی ہو جائے، اور جو وہاں کے برے اثرات ہیں اس سے محفوظ بھی رہ جائیں۔ یہ اصل امتحان ہوتا ہے والدین کا۔ اس پر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ تعلیم الگ چیز ہوتی ہے، تربیت الگ چیز ہوتی ہے۔ والدین کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو تعلیم دیں، والدین کی تعلیم سے بھی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ما نحل والد ولدا افضل من تربیت حسنہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی والد نے کسی اولاد کو اچھی تربیت سے بڑا کوئی تحفہ نہیں دیا۔ یعنی والدین کی طرف سے اولاد کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ یہ کہ ان کی اچھی تربیت کر دی جائے۔ اس کا مطلب کہ تربیت والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو جب کسی تعلیم گاہ میں، کسی ادارے میں، کسی کالج یونیورسٹی میں بچے کو بھیجا جائے یا بچی کو بھیجا جائے تو یہ اس کی تربیت کا حصہ ہے کہ اس کو وہاں کے برے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے انسان اپنی کوشش کرے۔ اگر یہ کوشش وہ نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تعلیم تو دے رہا ہے لیکن تربیت نہیں دے رہا، اور معاشرہ تعلیم سے نہیں بنتا، معاشرہ تربیت سے بنتا ہے۔ ایک تو یہ اصولی بات یاد رکھیں۔ اب دوسرے نمبر پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کیا کیا جائے، کن چیزوں کی پابندی کی جائے، یا کیا ایسے کام کیے جائیں کہ کسی حد تک اس تربیت میں ہم اپنا حصہ شامل کر سکیں۔ دیکھیں، اس میں سب سے بنیادی بات کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آپ آشنا کریں، ان کو دین کی ضروری تعلیم دیں، ان کو حلال حرام، جائز ناجائز، فرض واجب یہ ان کو بتائیں، ان کے لیے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے۔ اپنے مذہب سے ان کا رشتہ مضبوط کریں، اس کے لیے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں۔ اپنے مذہب سے اگر ان کا رشتہ مضبوط ہوگا، ان کو پتہ ہوگا کہ ہمیں یہ گائیڈ لائن دی گئی ہے، اس گائیڈ لائن کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اور اگر مذہب سے رشتہ نہیں ہوگا تو پھر وہ یہ سمجھیں گے کہ بس ہم جیسے چاہیں زندگی گزاریں، جو چاہیں کریں، جس سے چاہیں گپ شپ لگائیں، جس طریقے سے چاہیں وقت گزاریں، کوئی ان کے لیے کوئی دائرہ کار نہیں ہے، کوئی حدود نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، بس وہ جیسے چاہیں زندگی گزاریں گے، اور اس کا پھر نقصان ہوگا۔ اب مثال کے طور پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ عورتوں کی خوشبو وہ رنگ ہے، اور مردوں کی خوشبو وہ چیز ہے جس سے خوشبو پھوٹے۔ یعنی اگر مرد خوشبو استعمال کرنا چاہتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد ایسی خوشبو استعمال کرے جب وہ لگائے تو لوگوں کو خوشبو جائے، پھیلے وہ خوشبو۔ عورت اگر خوشبو لگانا چاہتی ہے، عورت کو اس طرح کی خوشبو باہر جاتے وقت لگانے کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ عورت کے لیے خوشبو حدیث میں آتا ہے رنگ ہے، رنگ کا مطلب مہندی لگا لی، کوئی سرخی لگا لی، کوئی میک اپ کر لیا، یہ جو چیزیں جس کا تعلق رنگ کے ساتھ ہے، یہ عورت کی خوشبو ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب عورت ایسی خوشبو لگائے گی جو پھوٹے گی، جو لوگوں کو جائے گی، جو لوگوں کو متاثر کرے گی، تو جہاں سے وہ عورت گزرے گی، جہاں سے وہ خاتون گزرے گی، وہاں کے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گی۔ جب وہاں کے مردوں کو اس عورت کی خوشبو نے اپنی طرف متوجہ کیا، اس کا مطلب اس عورت نے اپنے آپ کو بھی فتنے میں ڈالا اور ان مردوں کو بھی فتنے میں ڈالا۔ اب یہ اسلام کی ایک تعلیم ہے، یہ اسلام کی ایک رہنمائی ہے کہ جب عورت گھر سے نکلے اس کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے۔
لیکن آج اگر آپ دنیا میں کسی کو کہیں گے، ہمارے ہاں تو چونکہ خواتین کے حقوق کی باتیں کی جاتی ہیں اور ہماری خواتین کو، ایون کہ ہمارے مردوں کو یہ بات محسوس ہونے لگتی ہے کہ شاید اسلام نے ہمیں حق نہیں دیا اور یہ جو انگریز اور لبرل ہیں یہ ہمیں حق دیں گے۔ اب جب کسی خاتون کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تم خوشبو لگا کے مت جاؤ، جب باہر نکلو گھر سے، گھر میں لگانی اپنے شوہر کے سامنے لگائیں، شوہر جب آئے گا اس وقت تو عورتوں کی حالت دیکھنے جیسی نہیں ہوتی، اس وقت تو اس کا چہرہ دیکھنے جیسے نہیں ہوتا۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے عورتوں کو حکم ہے کہ مردوں کے لیے تیار رہو، مردوں کو حکم ہے کہ اپنی عورتوں کے لیے تیار رہا کرو، اس پہ تو کوئی عمل نہیں کرتا۔ لیکن جب باہر نکلیں گی تو تیاری شروع ہو جائے گی، خوشبو لگانا شروع ہو جائیں گی۔ اب اس سے منع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ بھائی جب مرد لگا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں لگا سکتے؟ تو اس کا مطلب کہ مرد جو جو کام کر سکتا ہے عورتیں وہ سارے کام کر سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مرد بہت سے وہ کام کر سکتے ہیں جو عورتیں نہیں کر سکتی، عورتیں بہت سے وہ کام کر سکتی ہیں جو مرد نہیں کر سکتے۔ شریعت نے ہمیں ایک اصول دیا ہے، یہ جو عموماً بات کی جاتی ہے نا مساوات کی، مساوات کا یہ مطلب تو ہے کہ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اللہ کی نظر میں اگر مرد اچھا کرے گا تو اس کو جنت ملے گی، عورت اچھا کام کرے گی تو اس کو جنت ملے گی۔ مرد برا کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، عورت برا کرے گی تو وہ جہنم میں جائے گی۔ انصاف کی نظر میں، قانون کی نظر میں، اسلام کی نظر میں یہ برابر ہیں۔ مساوات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی کے سارے طور طریق ایک جیسے ہوں گے، اس طرح مساوات نہیں ہے، اور اس مساوات کا اسلام قائل بھی نہیں ہے۔ اگر یہی مساوات ہے پھر تو اس کا مطلب کہ دنیا میں کوئی کالا کوئی گورا نہیں ہونا چاہیے، کسی کا قد لمبا کسی کا قد چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو مساوات کے خلاف ہے۔ آپ جب مساوات کی بات کرتے ہیں کہ سب برابر ہیں تو پھر اللہ نے کسی کو گورا بنایا کسی کو کالا بنایا تو معاذ اللہ یہ اللہ نے ظلم کیا ہے۔ کسی کا قد اللہ نے لمبا بنایا کسی کا قد اللہ نے چھوٹا بنایا، یہ اللہ نے ظلم کیا ہے۔ کسی کو اللہ نے زیادہ عقل مند بنایا کسی کو اللہ نے کم عقل مند بنایا، یہ کیا اللہ نے ظلم کیا ہے؟ مساوات کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ مساوات کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق ملے۔ اب دیکھیں ایک شخص ہے، آپ مثال کے طور پر ایک دیوار ہے، اس کی طرف آپ اس پار آپ جھانکنا چاہتے ہیں۔ اب ایک شخص ہے اس کا قد لمبا ہے، اس کے لیے آپ اگر نیچے 3 بلاک رکھ دیں گے وہ کھڑا ہو کے دیوار کے اس طرف جھانک سکتا ہے۔ دوسرا آدمی ہے کہ اس کا قد چھوٹا ہے، اس کے لیے اگر آپ 6 بلاک رکھیں گے یا 7 بلاک رکھیں گے تب جا کے وہ دیوار کے اس طرف جھانک سکتا ہے یا دیکھ سکتا ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم نے مساوات کرنی ہے، مساوات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ 10 بلاک ہیں تو 5 اس کو دے دو 5 اس کو دے دو، تو وہ جو جس کو 3 بلاک سے بھی نظر آ سکتا تھا اس کو تو 3 سے بھی نظر آ رہا تھا، 5 بلاک اس کو دے کر اس کو تو آپ نے محروم کر دیا۔ یہ مساوات تو نہیں ہے، یہ انصاف تو نہیں ہے۔ انصاف اس میں یہ ہوتا کہ جس کو 3 کی ضرورت تھی اس کو آپ 3 دے دیتے، جس کو 7 کی ضرورت تھی اس کو 7 دے دیتے، دونوں کو اپنا مقصد حاصل ہو جاتا۔ یہ جو برابری ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ رکھی ہے، یہ مساوات اللہ نے نہیں رکھی کہ ہر چیز میں ہر شخص برابر ہے۔ پھر تو کوئی باپ نہیں ہوگا، کوئی بیٹا نہیں ہوگا، بیٹا یہ کہے کہ مجھے اللہ نے بیٹا کیوں بنایا، میں کیوں اس کی عزت کروں، یہ میری عزت کیوں نہیں کرتا، ہم اور یہ تو برابر ہیں۔ مساوات کا اگر یہی مطلب ہے پھر تو بیٹا اور باپ کا رشتہ ختم، ماں اور بیٹے کا رشتہ ختم، اس لیے کہ ماں بھی انسان ہے بیٹا بھی انسان ہے، ماں بھی انسان ہے بیٹی بھی انسان ہے۔ بیٹی یہ کہے گی بیٹا یہ کہے گا میں کیوں ماں کی عزت کروں، میں کیوں اپنے باپ کی عزت کروں، وہ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں، شریعت نے سب کو برابر رکھا ہے، وہ میرے برابر ہے میں اس کے برابر ہوں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ یہ مساوات کا مطلب اسلام نے ہمیں نہیں دیا، یہ غلط تصور ہے مساوات کا جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر لوگ اسلام پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے مطلب کی چیزوں میں یہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اگر والد کو بیٹا یہ کہے کہ بھائی کیوں
آپ والد ہو تو ہوگے اپنی جگہ پر، میں بھی تو بیٹا ہوں، میں بھی تو انسان ہوں، آپ بھی مرد ہو میں بھی مرد ہوں، ہم دونوں برابر ہیں. آپ مجھے ڈانٹو گے میں بھی آپ کو ڈانٹوں گا، آپ مجھے تھپڑ لگاؤ گے میں بھی تھپڑ لگاؤں گا، آپ اور میں تو برابر ہیں. تو وہ ہمیں سمجھ آئے گی کہ نہیں، اسلام کا یہ مطلب نہیں ہے. لیکن جب عورت کو کہا جاتا ہے پردہ کریں، تمہیں پردہ کرنے کا حکم ہے، گھر سے باہر نکلیں تو خوشبو نہ لگائیں، تو عورتیں آگے سے جواب میں کہتی ہیں عورتیں اور مرد تو برابر ہیں، اسلام نے تو مساوات دی ہے، کیوں عورتوں کو آپ بند کرتے ہیں، کیوں عورتوں کو آپ قید کرتے ہیں؟ وہاں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم دین کی وہ چیزیں قبول کرتے ہیں جو ہماری مرضی کی ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا میں اس کو دنیا میں رسوا کروں گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن دردناک اور سخت ترین عذاب میں مبتلا کروں گا. اگر ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. ہم نے اسلام کو اپنی زندگی کے ہر کام میں ماننا ہوگا اور فالو کرنا ہوگا. تو ایک اصول یہ ہے خواتین کے لیے، بنیادی اصول، کہ گھر سے نکلتے وقت خوشبو لگانے کی اجازت ان کو نہیں ہے. ایسی خوشبو جس سے لوگ اٹریکٹ ہوں، جس سے لوگ متوجہ ہوں. مرد تو لگا سکتے ہیں، عورتیں نہیں لگا سکتی. عورتوں کی خوشبو رنگ ہے، سرخی ہے اور میک اپ ہے اور مہندی ہے، یہ چیزیں ان کی خوشبو ہے شریعت میں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ جب اپنی بچوں کو یونیورسٹی بھیج رہے ہیں، کالج بھیج رہے ہیں، ان کی تربیت کا انتظام کر کے بھیجیں. ان چیزوں سے ان کو بچائیں گے تو کہیں کچھ نہ کچھ جا کے حفاظت ہوتی رہے گی. اور اگر بچی جا رہی ہے یونیورسٹی، وہ میک اپ بھی کر رہی ہے، وہ پردہ بھی نہیں کر رہی، وہ خوشبو بھی لگا رہی ہے، وہ اپنی پوری تیاری بھی کر رہی ہے، اس کا لباس بھی اسی طرح کا ہے، اور پھر آپ یہ کہیں کہ میں نے بچے کا حق ادا کر دیا، بچی کا حق ادا کر دیا، اس کو میں نے تعلیم دے دی، اللہ قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا. یہ ڈگری دلوانا، اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ اس کو ڈگری دلوائی تھی یا نہیں دلوائی تھی، اللہ آپ سے یہ پوچھے گا اس کی تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی. اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ حجاب کا اہتمام کیا جائے، پردے کا اہتمام کیا جائے. قرآن کریم میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب. ازواج مطہرات کو حکم ہے اور صحابہ کو حکم ہے. صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ نے امہات المومنین سے کوئی سوال کرنا ہو تو پردے کی اوٹ لے کر سوال کرو. یہ صحابہ کو، ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، حضور کی ازواج ہماری مائیں ہیں. یہ بیٹوں کو حکم دیا جا رہا ہے، صحابہ کو، کہ جب امہات المومنین سے بات کرنی ہو تو پردے کی اوٹ لے کر بات کرو، سوال کرو. ہمارے ہاں آج لوگ کہتے ہیں میرا دل پاک ہے، میرا دل پاکیزہ ہے. تو بھائی کیا امہات المومنین کا دل پاک نہیں تھا یا صحابہ کا دل پاک نہیں تھا؟ یہ تو وہ جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کا دل پاک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. اللہ فرماتے ہیں امتحن اللہ قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے. میں اس بات کی، اللہ فرماتے ہیں، گواہی دیتا ہوں کہ ان کے دل پاک ہیں. لیکن اس کے باوجود صحابہ کو حکم ہے کہ جب امہات المومنین سے بات کریں تو پردے کی آڑ لے کر بات کریں. ہمارے دل کیا صحابہ سے زیادہ پاک ہیں؟ ہمارے دل، ہماری خواتین کے دل امہات المومنین سے زیادہ پاک ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف رکھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں. اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. وہ نابینا صحابی تھے. تو حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ یہ حضور کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں. حضور نے فرمایا کہ اٹھ کے چلی جاؤ. ان دونوں ازواج نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہیں.
ہم اگر آپ کے پاس بیٹھی بھی رہیں وہ آپ کے ساتھ آگے بات کریں گے, چلے جائیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, یعنی ازواج مطہرات نے یہ کہا کہ وہ تو نابینا ہے, وہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افعمیاوان انتما, کیا تم لوگ بھی اندھی ہو, کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ یعنی اگرچہ وہ شخص, وہ مرد نابینا ہے, اس کے باوجود بھی عورت کو حکم ہے پردہ کرنے کا. اگر مرد نابینا ہے, آپ تو دل کی صفائی کی بات کرتے ہیں, شریعت کا تصور یہ ہے کہ مرد اگر نابینا ہے پھر بھی سامنے والی عورت کو پردے کا حکم ہے. اور یہ پردے کا حکم حضور نے کس کو دیا؟ حضرت ام سلمہ کو دیا, ام المؤمنین کو دیا, اپنی زوجہ مطہرہ کو دیا. تو جب مرد نابینا ہو تو یہ حکم ہے, اور جب مرد بینا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ جوان ہے, اور پھر اس طریقے سے اس کے سامنے تیار ہو کے عورت اور لڑکی جا رہی ہے, اس کے لیے حجاب کا حکم نہیں ہوگا, اس کے لیے پردے کا حکم نہیں ہوگا. دوسری اہم بات اس کا اہتمام رکھنا چاہیے, بچپن سے اپنی بچیوں کو, اپنی بیٹیوں کو ایسا لباس پہنائیں کہ جب وہ بڑی ہوں اس وقت آپ ان کو پردے کا حکم دیں. اس وقت آپ ان کو ایسا لباس جس میں پردہ ہو پورا, ایسا لباس پہننے کا حکم دے تو ان کو وہ عجیب نہ لگے کہ یار اب تک ہم کیسا لباس پہن رہے تھے, اب اچانک کس نے کیا حکم دے دیا ہمیں. بچپن سے, یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ بچے کو 7 سال سے نماز کا حکم دو, اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز میں آپ ان کو ٹرین کریں 7 سال سے. جب ان کی عمر 12, 13, 14, 15 سال ہو تو ان کے لیے وہ لباس, وہ پردہ, وہ چیزیں ان کے لیے معمول اور روٹین کا حصہ بن چکا ہو, تاکہ بعد میں ان کو مشکل نہ ہو. اس چیز کا بھی اہتمام رکھا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے شریعت کا یہ ایک بہت بڑا بنیادی حکم ہے کہ جب مردوں سے بات کریں اپنی آواز کو سخت لہجے میں بات کریں. اب افسوس اس پر ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بالکل الٹ جا رہا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے ازواج مطہرات کو حکم ہے, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. اللہ ازواج مطہرات کو کہہ رہے ہیں اے نبی کی بیویوں, کسی مرد سے نرم لہجے میں بات مت کرنا. یہ قرآن کی آیت ہے. بات وہی ہے کہ ہمیں قرآن کی یہ آیات سمجھ میں نہیں آتی اس لیے کہ ہماری مرضی کے خلاف ہے. اے نبی کی بیویوں لا تخضعن بالقول, کسی مرد سے نرم لہجے میں بات مت کرنا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہیں ایسا نہ ہو کہ جس آدمی کے دل میں مرض ہے اس کے دل میں کوئی طمع, لالچ پیدا ہو جائے کہ یہ عورت مجھ سے کیوں اتنے نرم لہجے میں بات کر رہی ہے. اب ہمارے ہاں خواتین کو اداروں میں, کمپنیوں میں جن عہدوں پر رکھا جاتا ہے ان میں بنیادی ترجیح وہ جگہ ہیں جہاں پر عورت کسی مرد سے ڈیل کر رہی ہو. ایئر ہوسٹس خواتین کو بنایا جاتا ہے, کیوں؟ تاکہ وہ جب کوئی بھی مرد جہاز میں چڑھے تو اس کے سامنے ہنسے, اس کو سلام کرے, اس کو سلوٹ کرے اور اس کے ساتھ نرم انداز میں, پیار محبت کے انداز میں بات کرے. اسی ایئر ہوسٹس صاحبہ کو جب کہا جائے کہ جب گھر میں جاؤ تو اپنے میاں سے بھی ایسی بات کرو, تو پھر اس پہ قیامت آ جاتی ہے کہ تم ہمیں پابند کر رہے ہو. اسی ایئر ہوسٹس صاحبہ کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ جہاز میں 200 مسافر ہیں, ان 200 مسافروں سے ہنس کے ملنا ہے, کوئی ڈانٹے تو ہنس کے جواب دینا ہے, وہ کہتی ہے آمنا وصدقنا. وہ سمجھ میں آتا ہے. جب گھر میں کہا جاتا ہے شوہر سے اچھی بات کرو, وہ سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے ہاں خواتین کو جب کہیں کسی ادارے میں کسی ریسپشن پر کسی کی ضرورت ہو تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ خواتین کو ترجیح دی جائے گی. ریسپشن پر, استقبالیہ پر خواتین کو بٹھایا جاتا ہے, چاہے وہ کمپنیاں ہوں, چاہے وہ ہسپتال ہوں, چاہے وہ کوئی ادارے ہوں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب ریسپشن پر یہ آدمی آئے گا, خاتون بیٹھی ہوگی, وہ خاتون اس سے نرم لہجے میں بات کرے گی تو وہ تھوڑا اٹریکٹ ہوگا, وہ ہمارے ادارے میں اندر آئے گا, وزٹ بھی کرے گا اور یہاں ادارے سے فائدہ بھی اٹھائے گا. اسی طریقے سے اور آپ
جتنے کام دیکھتے چلے جائیں. یہ جو ٹیلی فون آپریٹر ہوتے ہیں کمپنی میں, جو کسی بھی کمپنی میں آپ کال کرتے ہیں تو وہ آگے سے فون اٹھا کے آپ کو کہتے ہیں ہم آپ کی کیا مدد کریں, یہ وہ, اس میں ایک بہت بڑی تعداد, قابل ترجیح تعداد خواتین کی ہوتی ہے. یعنی ہر ایسی جگہ پر ہم خواتین کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر ہمیں یہ محسوس ہو کہ یہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ کسی مرد کے دل کو موم کیا جائے, کسی مرد کے دل کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے, وہاں ہم خاتون کو بٹھا دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے لا تخضعن بالقول, نرم لہجے میں بات مت کرو. ہمیں باقاعدہ یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ جب مرد سے بات کرو گے, خواتین کو یہ بات سکھائی جاتی ہے, ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو کہ جب آپ ریسیپشن پر بیٹھیں بات کریں تو آپ نے کس طریقے سے بات کرنی ہے. یہ جو فون پہ آپ بات کرتے ہیں, کبھی اس طرح کی بات کوئی خاتون اپنے مرد سے بھی کرے گی, شوہر سے, جس نرم لہجے میں کہ آپ ان کو ڈانٹیں, آپ ان کو کچھ بھی کہیں, وہ آپ کو سر کہہ کے پکار رہی ہوگی, بات کر رہی ہوگی. کبھی اس طرح کی خاتون اپنے شوہر اگر اس کو ڈانٹے, وہ اپنے شوہر کے سامنے بھی ایسا کرے گی. تو اگر ہم اپنے بچوں کی یہ تربیت نہیں کر رہے, پھر ہم کس سے شکوہ کریں؟ ہم حکومت سے شکوہ کریں؟ کس سے شکوہ کریں؟ یہ تو ہمارے اپنے کام ہیں, اپنے کرنے کے کام ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں بنیادی کہ جب ہم اپنی بچیوں کو, اگر ان کو تعلیم دی جا رہی ہے, ان کو یونیورسٹیز میں بھیجا جا رہا ہے, ان ساری چیزوں کا اہتمام کیا جائے. اور سب سے اہم بات کہ اپنے گھر کے اندر دینی تعلیم اور تربیت کا ماحول بنائیں. اگر آپ نے ان کو دین کی تو کوئی تعلیم نہیں دی, ان کو نہ قرآن پڑھایا یا قرآن پڑھا دیا بس, واجبی سا ناظرہ پڑھا دیا, قاعدہ پڑھا دیا, بس اتنا بہت ہے, اور دین کی اور مزید ان کو کوئی تعلیم نہیں ہے کہ وہاں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کو کس چیز کی ضرورت ہے, ان کو کس طریقے سے گمراہ کیا جا رہا ہے, یا کس طریقے سے ان کو کوئی لڑکے ان کے ساتھ کوئی تنگ کیا جا رہا ہے کسی کی طرف سے, اس حوالے سے آپ کوئی رہنمائی نہیں دے رہے ان کو. تو کون رہنمائی کرے گا ان کی؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ کہ آپ اپنے گھر میں دین کا ماحول بنائیں. یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ آپ گھر میں تعلیم کریں, فضائل اعمال کی تعلیم تو کر سکتے ہیں نا, فضائل اعمال کی تعلیم تو کر سکتے ہیں. اتنا تو گھر میں آپ کا کوئی پاور چلتا ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ دن میں 10 منٹ فضائل اعمال کی تعلیم کریں. یہ حدیث کی کتاب ہے, دن میں 10 منٹ 24 گھنٹے میں اس کی تعلیم ہوگی. یہ قرآن کا ترجمہ ہے, دن میں 10 منٹ اس قرآن کا ترجمہ ہوگا. تو اگر 24 گھنٹے میں قرآن ہمارے گھر میں 10 منٹ کے لیے بھی نہیں کھلتا, کوئی حدیث کی کتاب 10 منٹ کے لیے بھی نہیں کھلتی, کوئی دین کی بات 10 منٹ کے لیے بھی نہیں ہوتی, پھر ہم شکوے شکایت کرتے ہیں مجھ پہ کسی نے تعویذ کر دیا ہے, کسی نے جادو کر دیا ہے, جنات کا سایہ ہے, گھر میں اثرات ہیں, تعویذ ہے, فلاں فلاں. یہ تو اپنے آپ کو خواہ خوش کرنے والی باتیں. گھر سے آپ نے قرآن کو دیس نکالا دے دیا, حدیث کو دیس نکالا دے دیا, دین کو نکال دیا, ساری چیزوں کو نکال دیا. آپ پہ کیوں کوئی تعویذ کرے گا؟ آپ نے خود تعویذ کیا ہے اپنے اوپر. اس سے بڑا اور کیا تعویذ ہوگا کہ آپ کے گھر میں ٹی وی 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے, قرآن 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی نہیں کھلتا. اور اس سے بڑا کیا تعویذ ہوگا؟ اتنا بڑا تعویذ آپ نے گھر میں خود رکھا ہوا ہے ٹی وی کی شکل میں. قرآن کے مقابلے میں قرآن کو چوم چاٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور ٹی وی 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے. قرآن اس لیے نہیں ہے چوم چاٹ کے اوپر رکھنے کے لیے نہیں ہے, یہ ضابطہ حیات ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, اس پہ عمل کریں. تو خلاصہ کلام یہ ہے, آج جو میں نے گفتگو کی ہے کچھ اس میں باتیں ایسی ہیں جو لڑکوں کے کرنے کی ہیں, مردوں کے کرنے کی ہیں, یا جو بچے ہیں ان کے کرنے کی ہیں, یا والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو تربیت کس حوالے سے دیں. وہ میں اگلے جمعے انشاءاللہ عرض کروں گا. اپنی بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے جو میں نے بنیادی باتیں عرض کی, ان میں سے ایک بات یہ ہے, میں خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ گھر سے نکلیں تو وہ خوشبو عورتوں کو لگانے کی اجازت نہیں ہے جس سے مرد متوجہ ہوں. نمبر 2, حجاب کا پورا اہتمام ہو, پردے کا پورا اہتمام ہو. نمبر 3, جب کسی سے بات کریں تو اس طریقے سے نرم اور لچکدار لہجے میں کسی مرد سے, نامحرم سے بات کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اس چیز پر ان کی تربیت کی جائے, قرآن کی آیت سنا کر ان کو بتایا جائے. اور نمبر 4, اپنی بچیوں کو دین کی ضروری تعلیم دیں.
قرآن کا ترجمہ ان کو سکھائیں، حدیث سکھائیں، فضائل اعمال کی تعلیم کریں، گھر میں کسی ایسی خاتون کو جو آپ سمجھتے ہیں ان کو دین کا علم ہے ان کو بلا کر کچھ ان کے ذریعے تربیت کروائیں. ان چیزوں کا اہتمام کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی بچی کو تعلیم بھی دی اور بچی کی تربیت بھی کی. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کا مطلب تعلیم تو دے دی، تربیت نہیں دی، اور معاشرہ تعلیم سے نہیں بنا کرتا، معاشرہ تربیت سے بنا کرتا ہے. اگر اولاد کو تربیت نہیں دیں گے، جتنے تعلیم یافتہ افراد معاشرے کو فراہم کر دیں، معاشرہ ترقی نہیں کرتا. اگر جاہل بھی چھوڑ دیں، تربیت اچھی کریں، وہ معاشرہ ترقی کرے گا. یہ اسلام کا بھی اصول ہے، یہ فطرت کا بھی اصول ہے. ہمارے ہاں جتنی لوٹ کھسوٹ ہوتی ہے، جتنی رشوت لی جاتی ہے، کسی جاہل کی طرف سے نہیں لی جاتی. سارے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن غیر تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں. اگر یہی لوگ تربیت یافتہ ہوتے، نہ کوئی رشوت لیتا، نہ کوئی کرپشن کرتا، نہ کوئی دھوکہ دیتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. تربیت اصل چیز ہے، اس پر توجہ دیں. تعلیم اور تربیت جب دونوں ساتھ ہوں گے، آپ کا گھر بھی آباد ہوگا، معاشرہ بھی آباد ہوگا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.